اہل سنت والجماعت کا چوتھا اصول، یہ بڑا اہم اصول ہے، خصوصاً میں اپنے نوجوانوں کو یہ بتلانا چاہتا تھا کہ ہم اہل سنت والجماعت قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، لیکن قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے ہم ان لوگوں کے سمجھ کو سب سے اوپر رکھتے ہیں جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، جنہوں نے قرآن نبی سے سنا اور سیکھا، جنہوں نے سنتوں کا علم نبی سے حاصل کیا، اور وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت ہے۔ یاد رکھیں، قرآن اور حدیث کا ماننا یہ پوری امت کا دعویٰ ہے۔ میں آپ کو کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ یہ پوری امت کا دعویٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جا کر کے پوچھئے ایک رافضی اور شیعہ سے، وہ کیا کہتا ہے؟ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں۔ آپ کسی بریلوی بھائی سے پوچھئے، اس کا دعویٰ ہے کہ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں۔ کسی دیوبندی بھائی سے پوچھئے، اس کا دعویٰ ہے کہ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں۔ کسی جماعت اسلامی والے بھائی سے پوچھئے، اس کا دعویٰ ہے کہ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں۔ دعوے سب کے ہیں قرآن و حدیث کے ماننے کے، اس کے باوجود بھی لوگ گمراہی کی راہ پر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اصل بنیاد تھی قرآن و حدیث کے ماننے کی، صحابہ کی سمجھ، صحابہ کی فہم، لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہم اہل الحدیث، ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم قرآن کو، سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے وہی فہم، وہی سمجھ استعمال کرتے ہیں جس فہم اور سمجھ کو اللہ تعالیٰ نے معتبر بنایا ہے، قابل اعتبار بنایا ہے، اور وہ صحابہ کی سمجھ اور فہم ہے۔ قرآن مجید پڑھیے آپ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 پڑھیے، اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ نے کہا کہ ہدایت کے آ جانے کے بعد اب اگر کوئی رسول کی نافرمانی کرے، ہدایت کے آ جانے کے بعد اگر رسول کی نافرمانی کرے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے، تو جہاں جاتا ہے ہم اسے وہیں لے جاتے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ گھسیٹ کے اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ باپ، قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو مومنوں کی جماعت کس کی تھی؟ صحابہ کی جماعت تھی۔ اللہ نے یہی کہا کہ نبی جو ہدایت کو لے کے آئے، اس ہدایت کے آ جانے کے بعد اس کو ویسے سمجھنا ہے جیسے مومنین نے سمجھا ہے۔ اچھا، مومنین سے مراد وہ شیعہ والے مومنین نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مومنین کی جماعت کہتے ہیں نا۔ اس سے مراد صحابہ کی جماعت ہے، جن کی موجودگی میں قرآن نازل ہوا، جن کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اے لوگوں، اگر تم دین کے معاملے میں کسی کی اقتدا کرنا چاہتے ہو تو ان کی کرو جو لوگ گزر چکے ہیں، یعنی صحابہ کی کرو، اس لیے کہ وہ دین کے معاملے میں بہت کم تکلف کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو نبی کا ساتھی بنایا تھا، وہ دین کے معاملے میں کم تکلف کرتے تھے، ان کا علم بڑا گہرا تھا، بڑا وسیع علم تھا، اور اس علم کے مطابق انہوں نے قرآن و سنت کے دلائل کو سمجھا، سیکھا۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات اگر انہیں سمجھ میں نہ آتی تو جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ کے آتے تھے۔ یہی فرق ہے ہم اہل الحدیث میں اور دوسرے جماعت والوں میں کہ ہم دلائل کو سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فہم اور سمجھ کو مقدم رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا اصول ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کر اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم ایمان ویسے لائے جیسے لوگ لاتے ہیں، یعنی صحابہ لاتے ہیں، تب تم ہدایت پر ہو۔ یہ اللہ نے کلیئر کر دیا اللہ نے۔ صحابہ نے قرآن و حدیث کو سمجھ کے جیسے ایمان لایا، ویسے ہی اگر تم سمجھ کے ایمان لاتے ہو تب تم ہدایت پر ہو، ورنہ تم پوری زندگی چیختے رہو کہ ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے، اللہ کیا معتبر نہیں ہے۔ اللہ